تمام قسم کی تعریف، بڑائی اور کبریائی اس وحدہ لا شریک مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس نے ہم تمام انسانوں کو اس کائنات کے اندر اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے انگنت انبیاء کرام کا سلسلہ اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اللہ رب العالمین کی بڑائی کبریائی کے بعد درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اللہ کے تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کا، اس دنیا کا آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر اور ہم تمام مسلمانوں کے لیے اسوہ، قدوہ، نمونہ بنا کر بھیجا۔ معزز سامعین، آج کا جو موضوع ہے وہ ہے عظمت صحابہ۔ میرے بھائیوں، اگر کسی کو اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت ہے، اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں دین اسلام سے دل و جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں، دین اسلام کو سب سے اچھا دین مانتا ہوں، تو اس کو صحابہ کرام کی ذات سے محبت کرنی لازم ہے۔ کیونکہ صحابہ کرام وہ ہستی ہے، صحابہ کرام وہ شخصیات ہیں جن کی بدولت ہمیں اللہ اس کے رسول کے کلام فرمان ہم تک بآسانی پہنچے۔ صحابہ کرام وہ ہستی ہیں جن کی بدولت دین اسلام کی باتیں ہم تک پہنچی ہیں۔ صحابہ کرام وہ ہستی ہیں جن کی قربانیوں کی بدولت آج ہمارا نام اس دنیا میں زندہ ہے۔ وہ وقت تھا جس وقت اگر کوئی ایک شخص اپنے اسلام کو ظاہر کر دیتا تھا، وہ یہ کہہ دیتا تھا کہ میں مسلمان ہوں، دین اسلام کو ایکسپٹ کرتا ہوں، تو اس کو جان سے مار دیا جاتا تھا۔ ماحول بہت ہی زیادہ خطرناک تھے میرے بھائیوں، لیکن اس وقت بھی صحابہ کرام نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، اپنے مال کا پرواہ کیے بغیر، بیوی بچوں کو چھوڑنا گوارا اس کی پرواہ کیے بغیر، صرف ایک محبت وہ دین اسلام، صرف ایک چوائس وہ دین اسلام، صرف ایک شخص سے لگاؤ، اللہ اس کے رسول سے لگاؤ، وہ صحابہ کرام کی شخصیات ہیں میرے بھائی۔ تو اگر ہم اپنے دعوے میں سچے ہیں تو ہم کو صحابہ سے محبت کرنی پڑے گی، ورنہ اگر ہم صحابہ کرام سے محبت کے دعوے تو کرتے ہیں لیکن سچے نہیں ہیں، تو ہمارا اسلام بھی جو ہم سے کانٹیکٹ ہے، اسلام سے ہمارا لگا ہو، وہ بھی پھوسفوسا ہے، کمزور ہے۔ صحابہ کرام کی محبت کا کبھی نہ کبھی ہمیں وقتاً فوقتاً اظہار بھی کرتے رہنا چاہیے، چاہے وہ اسٹیج ہو، تقریر ہو، تحریر ہو، کسی بھی پلیٹ فارم پر ہم تمام مسلمانوں کو صحابہ کرام کی محبت کا اپنی زبان سے، قلم سے، کردار سے ان کی محبت کا اظہار کرنا لازم ہے۔ آپ دیکھیں اسلاف کے دور میں امام دار الہجرہ امام مالک بن انس فرماتے ہیں کہ اسلاف کا معمول تھا کہ وہ اپنے بچوں کو جس طرح سے سورہ فاتحہ یاد کراتے ہیں، جس طرح سے سورہ اخلاص یاد کراتے ہیں، جس طرح سے اپنے بچوں کو معوذتین، آیت الکرسی یاد کراتے ہیں، روزمرہ کی دعائیں یاد کراتے ہیں، بالکل اسی طرح سے اسلاف اور ہم لوگ اپنے بچوں کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ کرام کی زندگیاں، ان کے واقعات اور ان کی زندگی کے بارے میں اپنے بچوں کے سامنے ہم بیان کیا کرتے تھے۔ کون فرما رہے ہیں؟ مالک بن انس۔ تو آج ہمیں بھی ضرورت ہے خود ہم صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھنے کی کوشش کریں، سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین، ان تمام صحابہ کرام اور ان کے علاوہ جتنے بھی صحابہ ہیں، سب کی زندگی کے بارے میں ہم پڑھنے کی کوشش کریں۔
کہ کس قدر انہوں نے کٹھنائیاں اٹھائی ہیں، کس قدر انہوں نے قربانیاں دین اسلام کی خاطر دی ہیں. جب ہم پڑھیں گے تب صحابہ کرام کی عظمت ہمارے دل میں بیٹھے گی، ان کا مقام کیا ہے تب ہم کو سمجھ میں آئے گا. میرے بھائیو، اس لیے ہمیں صحابہ کرام سے محبت کرنی لازم ہے. اسی طرح سے صحابہ کرام سے محبت کا اظہار کرنا اپنی زبان سے، یہ بھی ہمارے اوپر لازم ہے، ضروری ہے. آئیے دیکھیں ہم صحابہ کرام سے محبت کیوں کریں، صحابہ کرام سے محبت ہم کیوں کریں. ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول قیامت کب آئے گا؟ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور اسی طرح سے دوسری کتابوں میں بھی حدیث موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے کہ اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مصروف ہو جاتے ہیں، نماز پڑھنے لگتے ہیں. اس وقت آپ کے پاس جواب نہیں ہے، نماز پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں، سائل کو ڈھونڈتے ہیں، کہاں گیا سوال کرنے والا؟ وہ شخص آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول میں ہوں جو آپ سے سوال کیا. سوال کیا ہے؟ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتنی فکر ہے تو قیامت کے لیے تیاریاں کیا کی ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی توشہ ہے؟ قیامت کے لیے کچھ تیاری تم نے کی ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول نہ تو میں نے زیادہ نمازیں پڑھی ہے، نہ تو صدقہ و خیرات کیا ہے، نہ تو اور دوسری نیکیاں ہیں جو قیامت کے لیے میں نے تیار کی ہو، لیکن ہاں اتنا ضرور ہے میں اللہ اس کے رسول سے دل و جان سے محبت کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، ایک شخص اس شخص کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن جس سے وہ دل و جان سے محبت کرتا ہے، جس سے وہ جو ہے سچی محبت کرتا ہے. اگر وہ اللہ اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہے تو قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا قیامت کب آئے گی، آپ نے کہا قیامت کے دن جو اللہ اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہے ان کے ساتھ ہوگا، اور تو جس سے محبت کرتا ہے تو بھی اسی کے ساتھ ہوگا. تو آج ہمیں صحابہ کرام سے محبت کیوں کرنی ہے؟ کیوں کرنی ہے؟ کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب جنت و جہنم کا فیصلہ لوگوں کے درمیان کر دے گا تو ہمیں کن کے ساتھ رہنا ہے میرے بھائیوں؟ صحابہ کے ساتھ. حدیث بتلاتی ہے کہ اگر ہم سچے دل سے صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کے ساتھ جگہ دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کے ساتھ جنت میں ہمارے لیے بھی جگہ متعین کرے گا. اس لیے ہم بحیثیت مسلمان ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم صحابہ کرام سے محبت کریں. اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صحابہ کرام کے تعلق سے اور ان لوگوں کے تعلق سے جو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ لوگ جو پہلے اسلام لے آئے، والسابقون الاولون جو سب سے پہلے مسلمان ہو گئے، والمہاجرین اور وہ لوگ جو ہجرت کر کے آئے، اور ایسے ان کے بعد کے لوگ جنہوں نے صحابہ کرام کی پیروی کی احسان کے ساتھ بالکل سچے دل سے، رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ صحابہ کرام سے بھی راضی ہوگا اور ان لوگوں سے بھی راضی ہوگا. ان لوگوں میں ہم اور آپ بھی آئیں گے میرے بھائیوں اگر ہم صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں گے، ان کی پیروی کریں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ سے وہ بھی راضی ہیں اور وہ بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں. اور آگے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کی ہیں جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، باغات ہیں، اور وہ اس نہر میں ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. اور یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی میرے بھائی. تو اس آیت کے اندر صحابہ کرام کے اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے. اس آیت کے اندر ان لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے جو صحابہ کرام کی اتباع کرنے والے ہیں. قیامت تک جو صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، قیامت تک صحابہ کرام کے نقش قدم پر جو چلنے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ ان سے بھی راضی ہوگا، ان کو بھی ایسی جنتوں میں جگہ دے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. میرے بھائیوں، صحابہ کرام کی عظمت اگر آپ ڈھونڈنے جائیں، سیرت کا مطالعہ کریں، احادیث کے کتب کو آپ پڑھیں اور آپ پلٹ کر دیکھیں، اللہ تعالیٰ ان کو بے شمار عظمتوں سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں بے شمار عظمتوں سے نوازا ہے.
اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے محبوب جماعت انبیاء کے بعد اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے. اللہ تعالیٰ کی چنندہ یہ جماعت ہے. اللہ تعالیٰ نے خود ان کا انتخاب کیا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا کرتے تھے, کیا کہا؟ ان اللہ نظر فی قلوب العباد. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سبھی کے دلوں میں جھانک کر دیکھا, سارے لوگوں کے دلوں میں جھانک کر دیکھا کہ سب سے بہتر دل کون ہے. فوجد قلب محمد, تو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی انسانیت کے دلوں میں جب جھانک کر دیکھا, سب سے بہترین دل اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے بہترین دل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو پایا. فاصطفاہ لنفسی, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے لیے چن لیا. وَبْتَعَثَهُ بِرِسَالَتِهِ, اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت کے پیغام پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو نکالا, یعنی پوری انسانیت کے دلوں میں سے الگ کر لیا. پھر جتنے لوگ قیامت تک باقی ہیں, رہنے والے ہیں, آنے والے سارے لوگوں کے دلوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے دوبارہ جھانکا کہ کون لوگ ہیں جو اور بھی لوگ ہیں جن کے دل اچھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بعد صحابہ کرام کے دلوں کو بہتر پایا. فجعلہم وزراء نبی, تو اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کو اپنے نبی کے لیے وزیر بنا دیا. یقاتلون علی دین, جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے قتال کرنے والے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے لیے وہ لوگ اپنے گھر بار کو چھوڑنے والے تھے, اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جانوں کو قربان کرنے والے تھے. اسی حدیث میں ہے کہ اگر کوئی شخص ان صحابہ کرام کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ محبوب ہے, وہ بہتر ہے. اگر کوئی برا خیال رکھتا ہے تو سب سے مبغوض کوئی شخص ہے تو وہی ہے جو صحابہ کرام کے لیے برا خیال کرتا ہو. تو میرے بھائیو, صحابہ کرام کی عظمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی انتخاب کردہ جماعت اور ٹیم ہے. ایسے ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے انتخاب کر لیا, اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ جو قربانیاں پیش کرنے والے ہیں یہ صحابہ کرام ہی ہو سکتے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے والے صحابہ کی جماعت ہی ہو سکتی ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان کو چنا, اور اس چیز کا احساس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں برابر یاد آتا رہا کہ میرے صحابہ نے جو میری مدد کی ہے, میرا ساتھ دیا ہے, میرے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں, ان کا میں بدلہ چکاتے رہوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بدلے کو چکاتے رہے. آخری عمر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ کر جانے والے تھے تو اپنے تمام صحابہ کرام سے مخاطب کر کے فرمایا, اے میرے صحابہ, مجھے معلوم ہے, مجھے احساس ہے کہ میں نے اپنے صحابہ کو اپنے ساتھیوں کے احسان کا بدلہ دنیا ہی میں چکا دیا ہے, لیکن میرا دوست ابو بکر جس کے احسان کا بدلہ میں نے ابھی تک نہیں چکا پایا, مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدلے کا جو ہے احسان کا بدلہ دے گا. وہ ابو بکر صدیق جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یقین کرنے والا, ایمان لانے والا کوئی نہیں تھا حضرت خدیجہ کے علاوہ, وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہ تنہا کھڑے ہوتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں. وہ ابو بکر صدیق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی وجہ سے اپنی قوم میں اتنی مار کھاتے ہیں کہ بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں, وہ ابو بکر صدیق ہجرت کے راستے میں نکلتے ہیں اپنے جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر. معلوم ہے مکہ میں اعلان کر دیا گیا ہے جو محمد کو پکڑ کے لائے گا اس کو 100 اونٹ دیا جائے گا, جو ابو بکر صدیق کو پکڑ کر لائے گا اس کو بھی 100 اونٹ جو ہے انعام دیا جائے گا. وہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو غار میں پہلے گھستے ہیں تاکہ کوئی اگر پریشانی ہو, کوئی تکلیف ہو, سب سے پہلے مجھے پہنچے. وہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جب ہجرت کے راستے میں نکل رہے ہیں مدینے کی طرف تو کبھی آگے آتے ہیں, کبھی پیچھے آتے ہیں, کبھی سامنے آتے ہیں, کبھی دائیں آتے ہیں, کبھی بائیں آتے ہیں, تاکہ کہیں سے کوئی دشمن اگر آ کر حملہ کرنا چاہے سب سے پہلے میرے بدن پر حملہ کرے. میرے بھائیوں, اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس پوزیشن میں, جس حالت میں میری مدد کی اس کا احسان میں نہیں چکا سکتا.
जिस वक्त में उन्होंने मेरी मदद की उसका बदला मैं नहीं दे सकता, अल्लाह ताला क़यामत के दिन का बदला देगा। और इसी तरह से सहाबे किराम की अजमत ये है कि अल्लाह ताला ने इनका जिक्र साबिक़ा आसमानी किताबों में किया है। जिस तरह से हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तौरात में है, इंजील में है, ज़बूर में है, इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनका जिक्र तौरात और इंजील में किया है। आप उठा के देखिए सूरह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन अथरि सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फित तौराति व मसलुहुम फिल इंजील। अल्लाह ताला ने कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथी जो आपस में रहमदिल है, कुफ्फार के साथ सख्त है, अल्लाह ताला के फजल तलाश करने वाले हैं। आप इनको बराबर देखोगे, कभी ये रुकू में पाओगे, कभी इनको सजदों में पाओगे। ये इनकी निशानी है, सजदों के निशान इनके चेहरों पे चमक रहे होंगे। ये मिसाल तौरात में भी बताई गई है, ये मिसाल इंजील में भी बताई गई है कि सहाबा इस तरह के होंगे, उनकी सिफात इस तरह की होगी, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुआमला कैसे करेंगे। मेरे भाई ये सारी तफसील दीगर किताबों में सहाबा किराम के ताल्लुक से बता दी गई। ऐसे ही एक दूसरी है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने ज़बूर में लिख दिया। ज़बूर में क्या लिखा कि इस जमीन के जो वारिस होंगे, यरिसुहा इबादियस सालिह, मेरे नेक बंदे इस जमीन के वारिस होंगे। मुफस्सिरीन कहते हैं नेक बंदों से मुराद सहाबे किराम की जमात, सहाबे किराम की टीम है जो इस जमीन की वारिस होगी। और ऐसे ही सहाबे किराम की अजमत ये भी है, अल्लाह ताला ने उनके ईमान को हमारे लिए मेयार बनाया। अगर हम और आप कामयाब होना चाहते हैं, जन्नत पाना चाहते हैं, अपने आप को पक्का सच्चा मोमिन बनाना चाहते हैं, तो हमें सहाबे किराम के नक्शे कदम पर चलना पड़ेगा। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, अगर हम हिदायत के मुतलाशी हैं तो हमें उसी तरह से ईमान लाना पड़ेगा जिस तरह से सहाबे किराम ईमान लाए। जिस तरह से सहाबे किराम ने कुरान को एक्सेप्ट किया, कुरान को माना, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारी, जिस तरह से उन्होंने अहादीस पर अमल किया, उसी तरह से हमको भी सहाबे किराम की जिंदगियों को पढ़ करके ईमान लाना पड़ेगा और इसी तरह से इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, तब हम हिदायत पा सकते हैं। और ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबे किराम को जो इस दुनिया में भेजा, उनको आइडियल और नमूना हमारे लिए बनाया। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ईमान को हमारे लिए मेयार बनाया, शर्त बनाया कि जिस तरह से ये चल रहे हैं उसी तरह से अगर आप लोग चले तभी तुम फितनों के दौर से महफूज रह सकते हो। आप वो लंबी हदीस देखिए, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन यइश मिनकुम बादी फसयरा इख्तिलाफन कसीरा फअलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीय्यीन तमस्सकू बिहा व अज़्ज़ू अलैहा बिन नवाजिस, कि मेरी मौत के बाद, मेरी वफात के बाद तुम लोगों में से जो भी जिंदा रहेगा इस दुनिया में, वो बहुत ज्यादा इख्तिलाफात देखेगा, बहुत ज्यादा फितनों से वो दो चार होगा। उन फितनों से बचाव का सबब और रास्ता एक ही होगा, फ़अलैकुम बिसुन्नती, मेरी सुन्नत को लाजिम पकड़ना होगा। फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन, और खुलफाए राशिदीन जो सहाबा हैं उनकी सुन्नत को, उनकी जिंदगी को लाजिम पकड़ना पड़ेगा। और हिदायत याफ्ता जो सहाबे किराम हैं, सहाबे किराम की जमात पूरी की पूरी हिदायत याफ्ता, जिनके बारे में अल्लाह ताला ने रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु की सर्टिफिकेट दे दी है। तो हमें सहाबे किराम की जिंदगी को अख्तियार करते हुए, उनके नक्शे कदम पर चलते हुए फितनों के दौर से अपनी हिफाजत करनी है। आज देखिए फितने हमारे घरों में घुसे चले आ रहे हैं, वजह क्या है? हमने सहाबे किराम की जिंदगियों को भुला दिया है। सहाबे किराम फितनों के वक्त में किस तरह से किताब और सुन्नत को मजबूती से पकड़ते थे, हम उसको छोड़ दिए। मेरे भाइयों, अगर हम सहाबे किराम की जिंदगी को भूल जाएंगे ना, तो हमारी मस्जिदों में ना सही से नमाज होगी, ना सही से
خطبات ہوں گے، نہ ہی اسی طرح سے ہمارے گھروں میں دین اسلام گھس سکتا ہے جب ہم صحابہ کرام کی زندگی کو اختیار کریں، ان کی سیرت کو پڑھیں گے تو ہمارے گھروں میں، ہمارے مساجد و مدارس میں ایک اچھا ماحول دین اسلام کا بنے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام کی زندگی کو اختیار کریں، جس طرح سے انہوں نے دین اسلام کو فالو کیا، دین اسلام کے مطابق زندگی گزاری، ہم اسی طرح سے زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بشارت دی ہے کہ اگر ہم صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں گے، کیا بشارت ہے ہمارے لیے؟ جنت میں اونچے اونچے محل ہوں گے، باغات ہوں گے، نہریں ہوں گی، ہم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بشارت دی ہے کہ اگر ہم صحابہ کرام کی زندگی کو لازم پکڑیں گے، ان کے نقش قدم پر چلیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کے ساتھ جنت میں جگہ دے گا۔ تو کون مسلمان ہے جو صحابہ کرام کے نقش قدم سے دوسری طرف جانے کی کوشش کرے گا؟ جنت جس کو پانا ہے وہ صحابہ کو پکڑے گا، صحابہ کو ڈھونڈے گا، ان کی زندگی کو تلاش کرے گا، انہوں نے کیسے زندگی گزاری، کیسے اسلام پر عمل کیا، اس کو اختیار کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور ایسے ہی صحابہ کرام کی ایک عظمت یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام کی جماعت ہی فرقہ ناجیہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ تو صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول، 73 فرقے جب آپ کی امت میں ہوں گے، اس میں آپ نے کہا کہ ایک ہی فرقہ جنت میں جائے گا، وہ فرقہ کون سا ہوگا، وہ جماعت کون سی ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ اليوم و اصحابی، آج کے وقت میں، آج کے دن میں جس پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ ہیں۔ میرے بھائیوں، جنت میں جانے والی جماعت صحابہ کی ہے، جنت کی طرف جانے والی جماعت صحابہ کی ہے۔ تو ہم اور آپ کو بھی اپنی زندگی کو صحابہ کے پیچھے لگا دیں گے تاکہ ہم بھی فرقہ ناجیہ میں شامل ہو جائیں۔ ہم ائمہ کے اقوال کو چھوڑ کر کے صحابہ کرام کی زندگی کو تلاشنے کی کوشش کریں، کس طرح سے انہوں نے دین اسلام پر عمل کیا ہے۔ آج بہت زیادہ اختلافات ہیں، لوگ اپنے اماموں کے قول کو مسترد کرنا، انکار کرنا نہیں چاہتے، صحابہ کرام کے قول و عمل کو، ان کی زندگی کو ٹھکرانے پر راضی ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم صحابہ کرام کی زندگی، ان کے عمل کو ٹھکرا رہے ہیں تو ہم فرقہ ناجیہ سے کٹ جا رہے ہیں، ہم فرقہ ناجیہ میں شامل ہو ہی نہیں سکتے۔ اور یہ صحابہ کرام کی وہ جماعت جن کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی کہ فلاں فلاں صحابی یہ جنت میں جائیں گے، اور باقی صحابہ جن کو بشارت نہیں دی گئی، ان کے تعلق سے خاص طور سے دوسرا فرمان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ واعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے، لیکن وہ بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے نہیں دی بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی۔ بعض صحابہ کرام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فلاں فلاں صحابی جنت میں جائیں۔ تو پھر صحابہ کرام کی جماعت یہ فرقہ ناجیہ ہے، ہمیں صحابہ کرام کی جماعت کو اختیار کرنا ہے، ہمیں ان کے طور طریقوں کو اختیار کرنا ہے۔ اور اسی طرح سے صحابہ کرام کی جماعت کی عظمت یہ ہے، ان کی فضیلت یہ ہے کہ اگر ہم یا قیامت تک آنے والی نسلیں اپنے ایمان میں پتھر کی طرح مضبوط ہو جائے، پوری دنیا کو خرید کر اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیں، پھر بھی کوئی بھی شخص ہو، چاہے میں ہوں، آپ ہو، کوئی بھی ہو، قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، سارے کے سارے لوگ مل کر کے ایک ایمان پر ایکجٹ ہو جائیں کہ اللہ کے راستے میں سب کچھ کر دینا ہے، لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ایک ادنا صحابی کے بھی ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا، کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، میرے صحابہ کو گالی نہ دو۔ آج یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے نا، آپ دیکھیں گے ہورڈنگ لگا رہے گا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح سے ازواج مطہرات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان لوگوں کے تعلق سے، جن کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جنت میں جائیں گے، ان کو بھدی بھدی گالیاں دی جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے صحابہ کو گالی مت دو، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے،
اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو، اور میرے صحابہ نے ایک لب آدھا کلو اگر اناج، جو اسی طرح سے کھجور اگر اللہ کے راستے میں انہوں نے دیے ہیں، تم احد پہاڑ سونا خرچ کر دو گے پھر بھی ان کے برابر نہیں کھڑے ہو سکتے، ان کے برابر نہیں کھڑے ہو سکتے۔ احد پہاڑ 7 کلومیٹر لمبا، 7 کلومیٹر لمبا اور 1 کلومیٹر اونچا ہے میرے بھائی۔ اگر کوئی اتنا بڑا پہاڑ کے برابر سونا کا مالک ہو جائے اور سارا کا سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، اور صحابہ کرام نے ایک اجوری اگر جو اسی طرح سے چاول، اناج، کوئی بھی اللہ کے راستے میں کسی موقع پر خرچ کیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اتنے کے بھی برابر نہیں پہنچ سکتے۔ ہم کیسے اپنی زبان گندی کر رہے ہیں، کیسے ہم صحابہ کرام کے بارے میں انگلی اٹھا رہے ہیں۔ ایسی انگلیوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن توڑ دے گا، ایسی زبانوں پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تانے لگا دے گا۔ تم کس جو ہے حیثیت سے تم صحابہ کرام کو برا بھلا کہہ رہے تھے؟ صحابہ کرام نے جو قربانیاں دی ہیں اس میں سے ذرہ برابر بھی تم نے قربانی نہیں پیش کی۔ میرے بھائی وہی پہاڑ ہے، دیکھیے صحابہ کرام سے کتنی محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ وہی پہاڑ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4 صحابہ، 3 صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احد پہاڑ پر چڑھتے ہیں، احد پہاڑ کی چوٹی پر چڑھتے ہیں۔ احد پہاڑ مارے خوشی کے جو ہے ہلنے لگا، جھومنے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسبت یا احد فانما علیک نبی وصدیق وشہیدان، اے احد پہاڑ تو رک جا، تو جو جھوم رہا ہے نا رک جا، کیونکہ آج تیرے اوپر ایک نبی کھڑا ہے، صدیق کھڑا ہے اور 2 شہید کھڑے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ احد پہاڑ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، ایک جماعت چیز بھی صحابہ کرام سے محبت کر رہی ہے، تو ہم صحابہ کرام سے محبت کیوں نہ کریں؟ ایک جو ہے بے جان چیز بھی صحابہ کرام کی عظمت کو تسلیم کرنے پر جو ہے آمادہ ہے، تو ہم ان کو گالی کیسے دے سکتے ہیں میرے بھائیوں؟ یا سماج میں رہنے والا نام نہاد مسلم ان کو گالی کیسے دے سکتا ہے؟ ایک پہاڑوں سے محبت کرنے کے لیے دیکھیں جھوم رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، صحابہ کرام سے محبت کرتا ہے، اور ہم سب احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں صحابہ کی عظمت یہ ہے کہ اگر انہوں نے 1 منٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر کے وقت گزارا ہے دین اسلام کے لیے، یا صحابہ کرام نے احادیث کی کوئی ایک بات سنی ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1 منٹ انہوں نے ٹائم دیا ہے، ہم اپنی 60 سالہ 70 سالہ زندگی دین اسلام کے خاطر لگا دیں، قرآن کی دعوت دیتے رہیں، توحید کی دعوت دیتے رہیں، لوگوں کو دین اسلام پر بلاتے رہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اس 1 منٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہم 1 منٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اپنی پوری زندگی کو وقف کرتے دین اسلام کے لیے، لیکن ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی صحابہ کرام کی عظمت کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ اگر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور خاص طور سے انصاری صحابہ سے اگر محبت نہیں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص منافق ہے، کیونکہ انصار سے محبت کرنا یہ ایمان ہے، انصار سے دشمنی کرنا یہ نفاق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ چھوڑا، آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ آئے، مدینہ پہنچے، یہاں نہ ان کے لیے رہنے کے لیے گھر ہے، نہ کھانے کے لیے اناج، گیہوں، چاول، دال، کچھ بھی نہیں ہے، تو صحابہ کرام وہی جو انصاری صحابہ ہیں، مکہ سے آئے ہوئے مہاجر صحابہ کو اگر کسی کے پاس 2 دکان ہے تو 1 دکان ان کو دے دی، اگر کسی کے پاس کھیتی ہے تو کھیتی کا آدھا حصہ اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا، اگر کسی کے پاس 2 بیویاں ہیں تو انہوں نے 1 بیوی کو اختیار کرنے کا باقاعدہ موقع دے دیا کہ جس بیوی کو آپ پسند کرنا چاہیں میں اس کو طلاق دینے کے لیے راضی ہوں۔ میرے بھائیوں دیکھیے یہ ایثار تھا، یہ جذبہ تھا، یہی سب قربانیاں تھیں جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا ہے، اور یہی سب صفات تھی جس کی مثال اللہ رب العالمین نے سابقہ آسمانی کتابوں میں دے دی ہے۔ تو ہم صحابہ کرام کی زندگیوں کو تلاشیں، صحابہ کرام کی زندگیوں کو تلاش کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہم اگر ان کی زندگیوں سے
دوسرے راستے پہ کٹ کر نکلیں گے تو ہم کبھی ہدایت نہیں پا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف طور سے قرآن میں کہا کہ اگر یہ اسی طرح سے ایمان لائیں گے جس طرح سے صحابہ ایمان لائے، آپ ایمان لائے، تبھی ہدایت پا سکتے ہیں۔ اگر اس چیز کو چھوڑ دیں گے تو ہدایت کبھی نہیں پا سکتے۔ تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں صحابہ کرام کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین آج جو صحابہ کرام کے تعلق سے اپنی زبان کو گندی کر رہے ہیں، الہ العالمین کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو مسلمان قرض دار ہیں، مقروض ہیں، قرض کے تلے دبے جا رہے ہیں، ان کے لیے کوئی حلال ذریعہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جن کے والدین اس دنیا میں ابھی بحیات ہیں، ان کو صحت و تندرستی عطا فرما، اور جن کے والدین اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں ان کے گناہوں کو معاف کر کے کروڑ کروڑ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ الہ العالمین ہم تجھ سے تیری رحمت کے طلبگار ہیں، تجھ سے بارش کے نزول کا ہم دعا کرتے ہیں۔ اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریئا مریئا نافعا غیر ضار عاجلا غیر عاجل۔ اے اللہ تو آسمان سے باران رحمت کا نزول فرما۔ آپ تیرے بندے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ الہ العالمین یہ جو چوپائے ہیں، جانور ہیں، ایک ایک بوند کے جو ہے محتاج ہیں، یہ پیاسے ادھر ادھر گھوم رہے ہیں۔ الہ العالمین تو ان پر رحم فرما، اور جو گنہگار تیرے بندے ہیں ان کے گناہوں کو تو معاف کر کے اپنی رحمتیں ان پر نازل فرما۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک والرؤوف الرحیم۔